الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کہ ہم سارے کے سارے ساتھی اس اجتماع میں شریک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نورانی پر انوار اجتماع ہے۔ بس ایک شخص کی کمی ہے جو رونق محفل ہوا کرتے تھے، جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اسی طرح پوری دنیا سے سالکین اس مقناطیس کی طرف جو مہد الفقیر میں تھا کھینچے چلے آتے تھے۔ مرض الوفات تھی حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی، خلفاء سارے رنجیدہ تھے، ہاسپٹل سے ابا جی کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اور حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ ساتھیوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میرا اس وقت دنیا سے چلے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، تم جب کبھی چکوال آؤ گے، چکوال خانقاہ کی اینٹ کے ایک ایک ذرے سے تمہیں فیض ملے گا۔ یہ جو اتنا بڑا اجتماع یہاں ہوا ہے، ان پر انوار ذروں نے ہمیں کھینچا ہے، تو الحمدللہ یہاں سارے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی رونقوں کو آباد رکھے، اور ہمارے لیے یہ بات انتہائی باعث اطمینان ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے دونوں فرزند، جن کی تربیت بھی آپ نے خود فرمائی، آج حضرت کے لگائے ہوئے گلشن کے مالی ہیں، اور الحمدللہ پوری جماعت کا رجوع بھی ہے، اور حضرت کا لگایا ہوا یہ پودا انشاءاللہ العزیز یوں ہی برگ و بار لاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں جب اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ تو یہ بہانے کر لے میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا، تو یہ بہانہ کر دے میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا۔ چنانچہ جو سب سے پہلا بہانہ کہ جو بندہ بھی
گناہوں کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کے حالت میں وہ صرف اتنا کہہ دینا کہ استغفر اللہ، یعنی توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ڈھارس بندھانے کی اخیر کر دی، مخلوق کو خالق سے محبت کا جو رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، دنیا کی کوئی ہستی نہ بتا سکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں پر توبہ تائب کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہ بخشوانے کا پہلا عمل توبہ ہے۔ گناہوں کی بخشش کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ گناہوں پر بندہ نادم ہو کر جب اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہے اور کثرت استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن کثرت استغفار ہوگی۔ یعنی کثرت استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس لمحے میں اللہ سے جو استغفار طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٍ لَا يُرَدُّ فِيهَا سَائِلًا، کہ اس موقع پر کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ گناہوں کو بخشوانے کا تیسرا عمل کیا ہے؟ وہ دعا کروانا، مشائخ کو دعا کے لیے کہنا، اپنے اساتذہ کو دعا کے لیے کہنا، اپنے والدین کو دعا کے لیے کہنا، امی ابو کو دعا کے لیے کہنا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، تم سفر میں میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم عن الخطا ہے، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو جو بندہ بھی تمہیں ملے اسے تم دعاؤں کے لیے کہنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بچوں سے بھی دعا کروایا کرتے تھے۔ کان عمر یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انکم لم تذنبوا، عمر بن خطاب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے لیے استغفار کے لیے کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ اپنی معصوم زبان سے جب آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ والے ان کے ذہن میں ایک دن خیال آیا، خیال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں پر امتحان ڈالتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھے تو زندگی بھر کوئی آزمائش نہیں آئی، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے آزمائش طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنا قرب مجھے عطا کر دیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ اب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ان کا یورین پاس نہ ہوتا۔ اب یورین اگر 2-3 دن نہ آئے تو انسان کا پیٹ تو پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ پریشان ہوئے، لوٹ پوٹ ہوئے، لیکن یورین پاس نہیں ہو رہا۔
بالآخر ان کو احساس ہوا کہ اللہ سے کبھی آزمائش طلب نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جب سوئے تو ان کو خواب میں کسی اللہ والے نے بتایا کہ دیکھو تم نے اللہ سے آزمائش طلب کی ہے، اور یہ خطا ہے کہ اللہ سے بندے کو ابتلا اور آزمائش طلب کرنا، چنانچہ تمہاری توبہ نہیں، تم یوں کرو، اللہ کو اپنے ان معصوم بندے جو بچے ہیں ان سے بڑی محبت ہے، تم گلی کے بچوں کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے ان سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ محلے میں گئے اور محلے میں بچوں کو اکٹھا کیا، اور بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، آزمائش میں طلب کر بیٹھا، میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ میرے چھوٹے پڑوسی بچے معصوم اس پر آمین کہیں گے، اللہ اس کے بدلے میری اس آزمائش کو ٹال دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، بچوں نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے اس آمین کو قبول کرتے ہوئے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا اور آزمائش کو ٹال دیا۔ اس لیے دعا کروانے سے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس طرح خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان پر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب بہت اعمال کیے، بہت جدوجہد اور مجاہدہ کیا، لیکن قبض کی کیفیت دور نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ باقی باللہ ٹھیک ہے تم میرے بندے ہو، بڑے محبوب بندے ہو، لیکن تیری یہ قبض کی کیفیت تیری کسی خطا کی وجہ سے ہے۔ تم یوں کرو، فلاں مدرسے میں جاؤ اور جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں ان سے دعا کرو گے، میں دعا کرواؤ گے، میں تمہاری اس خطا کو معاف کر دوں گا اور قبض کی کیفیت کو دور کر دوں گا۔ چنانچہ وہ مدرسے میں تشریف لے گئے، چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو اکٹھا کیا، ان سے دعاؤں پر آمین کروایا، اللہ تعالیٰ نے قبض کی کیفیت کو دور فرما دیا۔ نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی گناہ کے ہاتھوں پریشان ہو اس کو چاہیے کہ وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد جو گناہ کی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک عمل ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے روزے رکھنا۔ روزے بھی بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور افطار کرتے ہوئے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل گناہوں کی بخشش کا صدقہ ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ اس طرح انسان کی خطا کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ہم سارے ذکر فکر والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی کیفیات عطا فرمائے۔ گناہ کرنے کے بعد ذکر بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، ہم بھی کہہ دیں سبحان اللہ، جو بندہ بھی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی کثیر ہوں۔ 8واں عمل بخشش کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، والدہ زندہ نہیں۔ اچھا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں جی وہ زندہ ہیں۔ پھر فرمایا فبرھا، تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نام عمل مخلوق پر رحم، ہر قسم کی مخلوق پر رحم، انسان تو درکنار، چوپایوں پر رحم، اڑتے ہوئے پرندوں پر رحم، رینگتے ہوئے حشرات الارض پر رحم۔ اور فرمایا ہم بندوں کے ساتھ ترس کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر ترس کھائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، کام اس کا فحش تھا، لیکن جب کتے کو پیاسا دیکھا تو اپنے جوتے کے ساتھ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر رسی بنائی، جوتے کو کنویں کے اندر ڈالا، اور جو جوتے کے ساتھ پانی آیا اس نے اس کتے کے منہ پہ وہ جوتے کے ساتھ پانی اس کتے کو پلا دیا۔ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ اتنے کریم ہے، اگر کتے کے ساتھ بندہ یوں ہمدردی کرے تو گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیسے نہیں معاف فرمائیں گے۔ انسان بے صبرا ہو جاتا ہے جب احوال آتے ہیں، جب کیفیات ایسی آتی ہیں، انسان کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی امتحان میں پڑ جاتا ہے، تو ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان حالات میں صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ مصائب اور غم میں جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے اللہ گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا عزم ولا غم حتى الشوقة ششاقها الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ مومن کو جو بھی تکلیف، درد، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ پاؤں کے تلوے کے اندر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس خانقاہ کے گلشن کو تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت جی کا طے کردہ اجتماع ان کو اسی تاریخ پہ رکھ کر، اور جو ارشاد حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان تواریخ کا، اسی تاریخ پر رکھ کر ہم فقیروں پر بڑا احسان کیا ہے کہ آج ہم پوری دنیا سے، پورے ملک سے یہاں حاضر ہیں اور یہاں اس مبارک اجتماع سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیض کو ان کے دونوں بیٹے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور ان کے خلفاء کی پوری جماعت جو پوری دنیا میں ان کے ذریعے قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح اس خانقاہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔